السلام علیکم فرینڈز، پچھلی ویڈیو میں ہم نے سیکھا تھا کہ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں سپورٹ اینڈ ریزسٹنس کیسے لگتے ہیں۔ اگر آپ نے وہ ویڈیو نہیں دیکھی تو پہلے اسے ضرور دیکھ لیں۔ لیکن بہت سے لوگ پوچھتے ہیں کہ سپورٹ پر آ کر ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ اب شیئر کی پرائس سچ میں اوپر جانے والی ہے۔ اس کا جواب ہمیں دے دی ہے کینڈل اسٹک۔ آج کی ویڈیو میں ہم 4 ایسی پاورفل کینڈل اسٹک پیٹرن سیکھیں گے جو آپ کو بتائیں گے کہ بائرز کب ایکٹیو ہوتے ہیں اور آپ نے کب خریدنا اور کب بیچنا ہے۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ کینڈل کیا ہوتی ہے؟ پیٹرن سیکھنے سے پہلے صرف 1 منٹ میں سمجھتے ہیں کہ کینڈل بنتی کیسے ہیں۔ چارٹ پر آپ کو 2 طرح کی کینڈل دکھتی ہیں، گرین اور ریڈ۔ گرین کینڈل کا مطلب ہے بلش، یعنی بائرز اسٹرانگ ہیں اور پرائس نیچے اوپن ہو کر اوپر کلوز ہوئی۔ ریڈ کینڈل کا مطلب ہے بیرش، یعنی سیلر اسٹرانگ ہے اور پرائس اوپر اوپن ہو کر نیچے کلوز ہوئی۔ کینڈل کی جو سالڈ باڈی ہوتی ہے وہ پرائس کے اوپن اور کلوز دکھاتی ہے، اور یہ جو اوپر نیچے ڈنڈیاں ہوتی ہیں جنہیں ہم وک یا شیڈو کہتے ہیں، یہ دکھاتی ہیں کہ اس وقت میں پرائس نے کتنا ہائی اور لو لگایا۔ ہیمر اور انورٹڈ ہیمر۔ اب بات کرتے ہیں ہمارے پہلے پیٹرن کی، جسے کہتے ہیں ہیمر یعنی ہتھوڑا۔ اس کی باڈی چھوٹی ہوتی ہے اور نیچے ایک لمبی وک ہوتی ہے۔ جب مارکیٹ نیچے گر رہی ہو اور سپورٹ پر آ کر ایسی کینڈل بنے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ سیلر نے پرائس نیچے گرانے کی کوشش کی، لیکن بائرز نے نیچے زوردار پش کیا۔ یہ ایک اسٹرانگ بائی کا سگنل ہوتا ہے، اور اگر اس ہتھوڑے کو الٹا کر دیں تو یہ بن جاتا ہے انورٹڈ ہیمر۔ اس کی باڈی نیچے ہوتی ہے اور لمبی وک اوپر ہوتی ہے۔ اگر یہ بھی مارکیٹ کے نیچے ڈاؤن ٹرینڈ میں بنے تو یہ بھی اس بات کا اشارہ ہے کہ بائرز اب مارکیٹ میں آنے کے لیے تیار ہیں۔ ہینگنگ مین۔ لیکن یہاں ایک بہت ضروری بات یاد رکھیں، اگر یہی ہیمر جیسے کینڈل مارکیٹ کے نیچے نہیں بلکہ اوپر اپ ٹرینڈ یا ریزسٹنس پر بنے تو اسے ہمیں ہیمر نہیں ہینگنگ مین کہتے ہیں۔ یہ ایک خطرے کی گھنٹی ہوتی ہے۔ اس کا مطلب ہوتا ہے کہ بائرز اب تھک چکے ہیں اور سیلرز مارکیٹ کو نیچے گرانے کے لیے ایکٹیو ہو رہے ہیں۔ اگر آپ کے پاس کوئی اسٹاک پہلے سے ہی ہے اور وہ ٹاپ پر ہینگنگ مین بن جائے تو اپنا پروفٹ بک کر کے نکلنے کا سوچیں۔ تو دوستو، ہمیشہ یاد رکھیں کہ صرف کینڈلز کو دیکھ کر ٹریڈ نہیں کرنی، انہیں ہمیشہ سپورٹ اور ریزسٹنس کے ساتھ ملا کر چیک کرنا ہے۔ امید ہے آج کی ویڈیو سے آپ کو کینڈل اسٹک سمجھنے میں آسانی ہوئی ہوگی۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اگلی ویڈیو میں ہم کسی ٹیکنیکل انڈیکیٹرز جیسے EMA یا آسکیلیٹر پر بات کریں تو نیچے کمنٹس میں ضرور بتائیں۔ ویڈیو کے لیے لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔